بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ظہر کی نماز کی سنتیں کے متعلق تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ تو سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑنے کے عادی ہو جائیں گے یا ویسے بلا وجہ ہم چھوڑیں گے یا اس میں سستی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں سنت موقدہ یہ فرض نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی مسجد میں گیا ہے اور وہاں جا کر اس نے ظہر کی سنتوں کی نیت باندھ لی، اب سنتیں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس دوران نماز کھڑی ہو جاتی ہے، فرض نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب نے نماز کھڑی کر دی اور یہ سنتیں پڑھ رہا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اگر اس نے ابھی پہلی رکعت یا 2 رکعت ابھی دوسری رکعت پڑھ رہا ہے یا پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو مناسب ہے کہ پھر یہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے گا تو یہ جو 4 سنتیں اس نے 2 پہ سلام پھیرا ہے یہ دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی اس کو، کیونکہ یہ 4 سنتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں۔ اس میں ہم وقفہ نہیں کر سکتے، 2 کر کے ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی پہلی 4 سنتیں وہ ایک سلام کے ساتھ ہوں گی۔ ہاں، اگر نماز ایسے وقت میں کھڑی ہوئی ہے کہ ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تھے، سنتوں کی ہم نے تیسری رکعت شروع کر دی، اس دوران نماز کھڑی ہوگی تو اب جو ہے وہ 4 رکعت پوری کر دے۔ اگر تیسری میں ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور وہاں نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اب مختصر پڑھ لے، اب مختصر طریقے سے 4 سنتیں پوری کر کے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب اس میں اگر چاہے کوئی 1 رکعت چلی بھی جاتی ہے فرض نماز میں سے تو کوئی بات نہیں، آپ نے سنتیں مکمل کر لے اب، کیونکہ اب یہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو چکا ہے۔ اور اگر کسی کی سنتیں نماز سے پہلے رہ گئی، وہ آیا ہی ایسے وقت میں تھا کہ اس وقت نماز کھڑی ہو گئی تھی، تو اب اس کو چاہیے کہ سنتوں کی نیت نہ باندھے، اب پہلے جماعت میں شریک ہو جائے، فرض میں شامل ہو جائے، جب نماز پڑھ لے اس کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد 2 سنتیں موقدہ پہلے ان کو پڑھ لے۔ اس کے بعد جو پہلی 4 سنتیں پڑھنی تھیں اور رہ گئی ہیں اب ان 4 سنتوں کو ادا کرے۔ وہ جو پہلی 4 سنتیں جو نہیں پڑھی ان کو اب پڑھ لے 2 سنتوں کے بعد۔ لیکن اگر کسی نے پہلے 4 سنتیں پڑھ لی اس کے بعد 2 پڑھی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھ لی ہیں فرض نماز کے بعد اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طریقے سے کر لیا جائے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد 4 پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ظہر کی اور عصر کی سنتیں ہوتی ہیں۔ عصر کی سنتیں یہ غیر موقدہ ہے، عشاء کی سنتیں یہ غیر موقدہ ہیں، ظہر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں یہ موقدہ ہیں۔ اگر عصر کی کسی نے سنتیں چھوڑ دی یا عشاء کی سنتیں کسی نے چھوڑ دی تو ان کو لٹانا نہیں چاہیے، یہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، ان کا پڑھنا وقت ہے تو آپ ان کو پڑھ لیں۔ لیکن آپ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی تو اب یہ نہیں کہ بھی یہ عصر کی سنتیں رہ گئی تھیں یا عشاء کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی تھیں، اب میں اس کو کس وقت پڑھوں، تو جو رہ گئی ہیں کوئی بات نہیں، فرض نماز سے پہلے اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اگر رہ گئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور عصر کی سنتوں کے متعلق ایک حدیث میں اس کی فضیلت یوں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے، من صلی قبل العصر 4 رکعات، کہ جو عصر کی 4 رکعتیں پڑھے گا، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے تو لم تمسسہ النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔
اصل کی پہلی 4 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اس کو فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم سے ہو سکے اس میں ہم سستی نہ کریں، اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔